عبداللہ بن عباس نے اسی طریقے کی انفیریئر سائیکالوجی کو ایڈریس کیا کہ مسلمانوں کی انفیریئر سائیکالوجی نہ بن جائے. عام لوگ تھے، اکٹھے تھے، عبداللہ بن عباس ٹور پہ تھے، اسی طرح سیشن لیتے تھے. تو ایک بدو نے اٹھ کے کہہ دیا کہ یہ کیا بات ہوئی، 7 زمینیں، اس زمین کے علاوہ بھی اور زمینیں، اور آسمانوں میں بھی زمینیں، اور بھی آسمان ہیں. جی اور بھی آسمان ہیں، تو ان میں بھی زمینیں ہیں. جی پڑھیں یہ حدیث، قوی حدیث پڑھیں، یہ بھی ضعیف حدیث ہے. دوسرا، میں نے کبھی کہا ہے کہ موضوع حدیث ہے؟ آپ یہ سائیکالوجی کیوں دے رہے ہیں یوتھ کو کہ ضعیف حدیث کا مطلب موضوع ہوتا ہے؟ ضعیف حدیث کا مطلب موضوع نہیں ہوتا. اور سند اور متن میں فرق تو پتہ نہیں کسی کو. متن کئی دفعہ قرآن سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں مگر سند چیک کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. کہ ان طرح کی باتوں سے جو آپ کرتے ہیں فار ایگزامپل، اس سے کوئی پریکٹیکلی ہم کچھ کر نہیں سکتے. یعنی کہ اگر جس طرح ہم ان کی باتیں جس طرح ہوتی ہیں، مطلب کہ اچھا ہے وہ بھی، یعنی کہ ہم پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں کہ جائنٹس تھے، پورٹلز تھی، ٹائم ٹریول تھا، اس سے ہم پریکٹیکلی لائف میں کچھ آج نہیں کر سکتے. یعنی کہ اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے سچ، کوئی ضعیف روایات یا پھر جو بھی. اچھا میں سمجھ گیا ہوں. آپ دلیل نہیں ہے اس کی کہ ایسی کوئی سائنس کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں ہے کہ نہیں، اسی کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا پہلی بات تو سن لیں. اب مجھے بہتر طریقے سے سمجھ آ گیا کہ آپ کا سوال کیا ہے. اب میں ذرا سب کو میوٹ کر دوں تاکہ کوئی انٹرپشن نہ ہو. ضروری بات ہے کہ آپ سمجھ لیں. آئرونکلی میرا ٹاپک بھی یہی تھا، آج کا سیشن بھی یہی تھا. اور میری اگر کوئی بھی بندہ جو بھی 20 سال 18 سال کا ہو گیا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اور وہ یہ سوچے کہ ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے، اوکے، سو ہی شوڈ لک ایٹ دا بگیسٹ پرابلم. میں پہلے دن سے بولتا آ رہا ہوں کہ سب سے بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے غیر مسلم جسٹ لگا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو بتایا ہی نہیں جا رہا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا. اور یہ بھی نہیں بات کی جا رہی کہ سب سے بڑا مسئلہ ڈھونڈو. یہ جملہ بھی نہیں بولا جا رہا، نہ گھروں میں، نہ باپ، نہ ماں، نہ اسکول ٹیچر، نہ کالج پروفیسرز، نہ یونیورسٹی پروفیسرز، نہ ہی مسجد کے ممبر سے یہ جملہ بولا جا رہا کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حل کرنے کے لیے قرآن پاک ہے. آپ خود سوچ لیں، میں نے کون سا برین واشنگ کر رہا ہوں آپ کو. اپنا ہسٹری میں جائیں، اپنی یاداشت حافظے کو ذرا ٹٹولیں، دیکھیں یہ جملہ سنا ہے آپ نے کبھی کہ solve the biggest problem in the world. And solve the biggest problem in the world نہیں، solve the biggest problem for the world. صرف in the world نہیں، for the world. Solve the biggest problem for the future generations. یہ جملہ میں نے سنا ہے، میں نے یونیورسٹیوں میں ہی سنا ہے، کئی 100 دفعہ سنا ہے، مگر وہ مسلمان نہیں تھے. یہ ہے نا اصلی مسئلہ. بغیر سائیکالوجی کو سمجھیں آپ. میں گوروں سے انٹیمیڈیٹڈ نہیں ہوں، یاد رکھیے گا. اٹس اے کامن سینس کوسچن. بڑا آدمی کون ہے جو سب سے بڑے دشمن سے لڑائی کرتا ہے؟ وہ بڑا آدمی. مطلب اس میں کون سی میں راکٹ سائنس بتا رہا ہوں؟ یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ ذہن کھلیں، غور سے سوچیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ what از دا جاب آف اے مسلم. مسلمان لڑکا اور لڑکی کا کام کیا ہے، یہ کوئی نہیں بتا رہا. غیر مسلموں کو کیوں ٹریننگ دے رہا ہے؟ کون؟ ابلیس آ رہا ہے ان کو ٹریننگ کرنے، کہ کوئی فرشتہ آ رہا ہے ان کو ٹریننگ کرنے؟ یہ انسان کے فطرت کے اندر سے سوال اللہ نے پلیس کیے ہوئے. یہ سب انسانیت کا فلاح کرنے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا اس وقت آیا ہے؟ آگے کہاں تک پہنچانا ہے انسانیت کو؟ 7 ارب ابھی ہیں، 100 سال بعد تو یہ 7 ارب مر چکے ہوں گے. جتنے بھی بچے اس وقت، پہلا دن بھی آج بھی پیدا ہوا ہے، 100 سال بعد کوئی نہیں بچے گا. اگلے 7 اربوں، پھر ان کے اگلے 7 اربوں گے، اگلے 5-7 ہزار سال کا پلان کوئی ہے؟ کوئی یہاں پہ کوئی فائدہ کر دیں؟ اس وقت کوئی ایسا سوال پوچھیں اور اس کو حل کرنے کی جدوجہد کریں کہ جو آگے کام آ جائے. Can't you see how simple it is to grow into a bigger psychology, a superior psychology? آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ٹیلیسکوپ لگا کے اوپر دیکھ رہا ہے گورا، کیا ہابی ہے اس کی؟
کیا کوئی شوق ہوتا ہے کہ میں نے ریس کار ڈرائیونگ کرنی ہے, میں نے گھوڑ سواری کرنی ہے, میں نے کوکنگ کرنی ہے, اور میں نے ٹیلیسکوپ لے کے آسمانوں میں دیکھنا ہے؟ یہ ہابی ہے. No one is actually talking about the real issue here. جب محاورہ بولنا ہو تانے کی طرح پیٹتے ہیں یہ بات. لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں, سر آپ ابھی تک استنجا کروا رہے ہیں لوگوں سے, طلاقیں کروا رہے ہیں, قادیانیوں سے شادی. اب لوگ آسمان پہ پہنچ گئے, اب تم شیعہ سنی لڑائی کر, اور لوگ آسمان پہ پہنچ گئے ہیں. یہ تانا نہیں ہے خالی, بہت اچھا سوال ہے یہ. لوگ چاند پہ پہنچ گئے, مارس پہ پہنچ گئے, یہ تو پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا انہوں نے. The fact that they're looking upstairs is installed inside our system. ریسرچ کریں, سوڈو انٹلیکچوئلز کے ہاتھے نہ چڑھیں, ریسرچ کریں. میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ 16,000 سال پہلے, ثبوت کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ 16,000 سال پہلے تک کی کہ ثبوت ہے ہمارے پاس. انسان تب بھی آسمانوں کے ہی سفر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آئے بھی ہم آسمان سے. یہ واحد کتاب ہے جو بتاتی ہے آسمانوں سے نیچے لے کے آئے ہو تم. بگر پرابلمس, پرپس اسٹیٹمنٹ بگر رکھے, پرابلم بھی بڑی بن جائے گی. بڑی پرابلم کو سالو کریں گے تو بڑے انسان بن جائیں گے. چھوٹی چھوٹی پرابلم سالو کرنے کے لیے مسلمان اسپیشلائزیشن کر رہا ہے. اور پھر کہتا ہے گاڑی ٹھیک کرنی ہو تو پھر میکینک کے پاس ہی جاتے ہیں نا, آپ ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جاتے. اور جسم ٹھیک کرنا ہو تو میکینک کے پاس تو نہیں جاتے نا, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. آپ کس چیز کے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں یہ بتائیں. کون کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ جملہ غلط ہے؟ یہ جملہ تو کسی بھی شعبے پہ فٹ آتا ہے. اس جملے پہ تو میں بھی فیل ہوں, آپ بھی فیل ہیں, میں بھی پاس ہوں, آپ بھی پاس ہے. کہ گاڑی ٹھیک کرنی ہو تو میکینک کے پاس ہی جاؤں گا نا میں. ہاں مجھے پتا ہے میکینک کے پاس جائیں گے آپ. ہم بھی جسم ٹھیک کرنا ہو ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے. آپ یہ بتائیں یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں نے طلاقوں کے مسائل کے اوپر پی ایچ ڈی کرنی ہے مگر میں کائنات کا کتاب, سب سے بڑی کتاب کا ریپرزینٹیو میں بنوں گا؟ سوال کون سے آپ کے پاس؟ ایکسپرٹیز کس چیز کی ہے؟ شادی کب کرنی ہوتی ہے, طلاق کب دینی ہوتی ہے, جنازہ کب پڑھنا ہوتا ہے, وضو کب کرنا ہوتا ہے. دس از یہ ہے ڈاکٹری آپ نے سیکھی. میں آپ کو آپ ہی کی مثال کے اندر سے بتاتا ہوں. یہ تمام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, مولوی ہو غیر مولوی ہو, تمام مسلمان جو بھی اس وقت کہتا ہے کہ میں نے دین کی طرف جانا, تو وہ تک کس چیز کی طرف جاتا ہو کہ میں نے ایم بی بی ایس کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے ایم ڈی بھی بن گیا ہوں میں, اس کے بعد میں پی ایچ ڈی بھی کر لی ہے اور اس وقت میری فیلوشپ میں بھی نام ہے, میرے ٹائم میگزین کے اوپر تصویر بھی چھپے گی. ہاں جی, تو کس چیز کا علاج کرتے ہو؟ جی میں آپ کے سر درد کے لیے پیناڈول دے سکتا ہوں بس. سر درد کے لیے پیناڈول لینے کے لیے ایم ڈی کی تھی, اس لیے ایم بی بی ایس کر رہے تھے, سر درد کے لیے پیناڈول دیتے ہو. تم سے تو بہتر ہے وہ نیم حکیم جو برین سرجری کے اوپر کوشچن کر رہے ہیں بیٹھ کے. وہ اسلام کے تھرو تو نہیں کر رہے, نیم حکیم کہہ رہا ہوں نا. اللہ نے ان کو ایک آنکھ دی ہوئی ہے, ہمیں قرآن دیا, دونوں آنکھیں دی ہوئی ہیں. وہ ایک آنکھ سے جس کو سینس فطرہ کی آنکھ کہتے ہیں, اس کو ایک آنکھ بول رہا ہوں. اس ایک آنکھ سے انہوں نے ٹیلیسکوپ فٹ کیا اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہوئے, ہماری اپنی شناخت کیا ہے, ہمارا کتنا کنٹریبیوشن ہے. اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں قسم اٹھا رہے ہیں ستاروں کے گرنے کی, اور ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ اگر تم جان لو تو یہ بہت ہی بڑی قسم کہ ستاروں کی منزلوں کی قسم اٹھا رہا ہوں. سورہ بروج دلیل نہیں ہے. سورہ یہ جو معارج کے جو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا ٹائم ڈائمینشن بتائی ہے کہ تمہارا کتنے دن, ہمارے کتنے دن. یہ کیا ہے؟ یہ میں نے لکھی ہیں آیتیں, یا میں نے کوئی عجیب و غریب سائنس کا ترجمہ دیا, یا فزکس کے کسی پروفیسر کو بلایا تھا میں نے؟ اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ غور کیوں نہیں کر رہے ہو, فکر کیوں نہیں, کائنات میں دیکھو, آسمان میں دیکھو, کوئی سوراخ نظر آ رہا ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ طلاق دینے کی کوئی نشانی ہے یا سطر ڈھانپنے کے لیے اللہ نے آیت بتائی تھی؟ یا ٹخنے کتنے اوپر کر, شلوار کتنی کرنی ہے ٹخنے سے اوپر, اس لیے آسمان میں دیکھو. میں آپ کو آسان کر کے بتا رہا ہوں, یہ انفیریئر سائیکالوجی کی وجہ سے مسلمان یوتھ اور نان مسلم سب مسلمانوں سے ریپلس ہو گئے, سانس آنا بند ہو گئی ہے, کیونکہ آپ لوگ صرف گلی محلے میں گھوم رہے ہیں, پتلی پتلی گلیوں کے اندر اسلام فٹ کر رہے ہیں. وہ غیر مسلم بغیر قرآن کے, یہ یہودی جینیسس کی پہلی 5 آیتوں سے انہوں نے کہہ دیا کہ آسمان میں جو ستارے ہیں اور جتنی بھی ہیونلی باڈیز ہیں
یہ جینیسس کی آیتیں سنا رہا ہوں, وہاں سے استدلال کر کے انہوں نے کیا کیا جسٹ لگائی ہے کہ یہ وہ لینگویج ہے جو اللہ تم سے بات کرتا ہے. جینیسس کی آیتیں, اپنی کتاب کا فائدہ اٹھا کے دیکھیں کدھر پہنچ گئے وہ. مگر مسئلہ وہی ہے, اب جتنا مرضی آپ کسی ایک بندے کو جو پانی میں پیدا ہوا, پانی میں ہی رہتا, اس کو کہے نا خشکی پہ یہ حالات ہیں, میں اڑ سکتا ہوں, وہ کہیں گا بھیا یہ کیا کہانی ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, خشکی کیا ہوتی ہے, ہم نے تو نہیں کبھی سنا, ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا خشکی کیا ہوتی ہے, ہم تو مچھلی ہیں, ہم تو پانی میں رہتے ہیں. عبداللہ بن عباس نے جب سورۃ طلاق کی آخری آیت, یہ ہے قرآن کی دلیل جو میں تمہیں دینے لگا ہوں سب کو, آپ سب کو. سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا جو 7 آسمان بنائے اسی طریقے سے 7 زمینیں بنائی. آخری آیت ہے, پڑھیں ذرا, کھولیں. اور یہ آیت نہیں دلیل بتا رہا ہوں آپ کو, آیت تو سب کو ڈے لائٹ کی طرح واضح ہے. عبداللہ بن عباس نے اسی طریقے کی انفیریئر سائیکالوجی کو ایڈریس کیا کہ مسلمانوں کی انفیریئر سائیکالوجی نہ بن جائے. عام لوگ تھے, اکٹھے تھے, عبداللہ بن عباس ٹور پہ تھے, اسی طرح سیشن لیتے تھے. تو ایک بدو نے اٹھ کے کہہ دیا کہ یہ کیا بات ہوئی, 7 زمینیں, اس زمین کے علاوہ بھی اور زمینیں, اور آسمانوں میں بھی زمینیں, اور بھی آسمان ہیں جی, اور بھی آسمان ہیں, تو ان میں بھی زمینیں ہیں جی. پڑھیں یہ حدیث, قوی حدیث پڑھیں, یہ بھی ضعیف حدیث ہے. عبداللہ بن عباس نے کیا کہا, یہ ضعیف حدیث سنانے لگا ہوں میں. عبداللہ بن عباس نے کہا اسی طریقے سے کہا جو میں اس وقت تمام مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں جو ممبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان پروفیسر سے کہہ رہا ہوں جو یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان امی اور ابو سے کہہ رہا ہوں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ بن عباس نے اسی طریقے سے ڈائریکٹ ایڈریس کیا کہ اگر میں تمہیں اس کا مطلب بتا دوں گا نا تو تم کافر ہو جاؤ گے. اتنے چھوٹے سے کنویں میں پھنس گئے ہو تم سارے کہ تمہیں میں کائنات کی کہانیاں سناؤں ادھر, تو تم کیا کرو گے, اوور ویلم ہو جاؤ گے. اوور ویلم ہو کے کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے, اللہ کی آیت کو جھوٹ کہہ دو گے اور کافر ہو جاؤ گے. مان لو جی رچرڈ ڈاکنز اور ناسا مشنز اور روور مشنز کو سجدے کرو بیٹھ کے, پھر اپنی قرآن کو تو اٹھانا نہیں, ان کے قرآن کو اٹھا لیے تم نے, ان کی کتاب کو. ان کی کون سی کتاب ہے, اسٹینڈرڈ مینول فار این ایسٹروناٹ, اس کی کتاب کو سجدے کرو, مانتے بھی نہیں نا. قرآن پاک کی کتنی آیتیں سناؤں میں آپ کو کہ جس میں صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اور کیا تمہیں پورٹل دکھاؤں, اللہ نے لفظ بول دیا پورٹل کا, مارج کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ٹریجیکٹری کا میجر تک بتا دیا کہ کتنی دیر میں فرشتہ ٹریول کرتا ہے, باقاعدہ میجر ان ٹائم بتا دیا. ان کو ابھی تک پورٹل نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ ایک عالم نے میرے فرقے کے عالم نے لکھ دیا وہ سیڑھیاں ہیں. اللہ نے سیڑھی لکھا ہوا ہے مارج کو, آپ کو نہیں پتا اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے. نماز مومن کی معراج ہے, حدیث ہے, نماز مومن کی سیڑھی ہے, یہ لکھا ہوا ہے, حدیث یہ ہے. مارج کا سیڑھی کا ڈسٹینس اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جبرائیل سیڑھی سے اترتے ہیں تو تمہارے 11,000 سال, ہمارا ایک دن. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ سیڑھی سے گئے تھے, براق سیڑھیاں چڑھتا تھا. صاف صاف قوی حدیث بتا رہی ہے کہ براق کی جو سپیڈ تھی وہ کیسی تھی. سپیس کے اوپر سے ساؤنڈ تک بتائی نبی علیہ السلام نے حدیث میں. قوی حدیث ہے نا, یہ بھی ضعیف حدیث ہے. یا پھر آپ بھی وہ غامدی صاحب کے فالوورز کی طرح مان لیں کہ نہیں وہ تو خواب میں ہوئی ہے. میں تو تب بھی غامدی صاحب کو ہی کہتا ہوں, خواب میں بھی ہوئی ہے نا تو جو بھی لفظ لکھے ہوئے نا ان لفظ کے تمام تر لٹرل معنی سارے کے سارے ایز از اتارنے ہیں میں نے, کیونکہ نبی کا خواب عام خواب ہوتا نہیں. سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکل رہا ہے, نیل اور فراز یہاں چل رہے ہیں, اور کیا لکھاؤ پانی کے پائپ لگے ہوئے ہیں, اور کیا ہوتی ہے پورٹل. یہ مسلمانوں کا یہ حال ہوا ہے. میں پنڈی یا میاں والی یا بکر خوشاب کے کسی گلی میں مسجد خطیب سے یہ بات ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پورٹل, یہ کیا باتیں ہوئی. وہ ایک مولوی صاحب مولانا اسحاق کے ممبر پہ بیٹھ کے مولوی صاحب نے مجھے کہا, مولانا اسحاق کے, کہ سائل میاں ڈوپامین شروپامین لگے رہتے ہیں. ڈوپامین میں مطلب کیا کروں, میں سرجری کر کے دکھا دوں اندر پانی ہے کہ نہیں ہے, اندر ہارمون ہے کہ نہیں ہے. یہ سطح پہ گرا ہے اگر ایک مسلمان, تو پھر یوتھ ظاہر ریپلس ہو کے بھاگے گا دین سے. اٹس اے کامن سینس تھنگ کہ ایک پوری کائنات دکھا رہا ہے ایک بندہ ایک آنکھ سے, اور دونوں آنکھ والا بندہ ریت میں سر دے کے بیٹھ گیا ہے کہ نہیں یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ سارا کچھ جھوٹ ہے, اس پر کوئی چاند نہیں, کوئی ستارے نہیں ہے.
کیوں نہیں ہے؟ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کہا میں پہلا آسمان لپیٹوں گا. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پہلے آسمان پہ ستارے سجائے ہوئے ہم نے، زمین کے جو آسمان ہیں. قرآن پاک صاف صاف بتا رہا ہے کہ کتنے آسمان ہیں، اور زمین کے آسمان تمہارے مزین السماء دنیا، اس دنیا کے سما کو، آسمان کو ہم نے مزین کیا ستاروں سے. اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ کدھر سے قرآن سے؟ اور کوئی اور قرآن ہے آپ کے پاس، یا اس کے کوئی اور ترجمے ہیں آپ کے پاس؟ معارج کو سیڑھی بنا کے بیٹھ گئے ہیں، منزلوں کا خدا. معارج کی کیا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ منزلوں کا خدا. اور میں آپ کو یہ جواب دے دیتا ہوں، اچھا ہو گیا بات، یہ والا جواب بھی دے دوں کہ میں، علماء نے مجھے کال کی، کہیں صحیح کہہ رہے ہیں، کی ہے مجھے 4 کالیں آئی تھیں مجھے علماء کی، بلکہ زیادہ آئی ہیں، 4 تو مجھے یاد ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے صرف یہی کہا تھا کہ آپ اس قادیانی کو ریپرزینٹ کرنا بند کر دیں. میں نے کہا میں کون سی قادیانی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں؟ اسحاق جالوی کو، مولانا مودودی کو ریپرزینٹ کرنا بند کرو، مردود ہے وہ. یہ کالیں آئی ہیں مجھے. میں اس کے بعد کیا سنوں؟ میں صرف ہمارے علماء اکرام، آپ احمد رضا بریلی کا نام کیسے لے لیا آپ نے؟ مشرک کا بچہ تھا وہ. یہ کالیں آئی ہیں مجھے. اشرف علی تھانوی کا نام لیتے ہو تم، مقلد ہو تم، ابو حنیفہ کو نبی مانتے ہو. یہ کالیں آئی ہوئی ہیں مجھے. غور سے سمجھے تو صحیح، میں کیا کروں؟ اشرف علی تھانوی مشرک تھا کہ نہیں تھا؟ ادھر وہ روور مار پہنچ گیا، اب یوتھ میرا ناسا کے اوپر سجدے کر رہا ہے بیٹھ کے. بہتی زیور اٹھا کے لے کے آؤں میں اشرف علی تھانوی صاحب کی؟ کیا کروں میں؟ یہ یوتھ کو یہ دور ہنسے گا میرے پہ کہ سر ہمیں کیا مسائل ہیں؟ دنیا کن مسئلوں کو حل کر رہی ہے؟ آپ لوگ کن مسئلوں کو حل کرنا شروع ہو گئے؟ اور کیا آرگیومنٹ دیں گے؟ اخلاقیات ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ بے شک مارس پہ چلے جاؤ، اخلاقیات نہیں ہوگی تو. اخلاقیات جو لوگ آسمانوں پہ جاتے ہیں نا، جو لوگ بھی آسمانوں کے سوال سالو کرتے ہیں، یہ کامن سینس کی بات ہے، ان کی جو بھی اخلاقیات ہوتی ہے دنیا ان اخلاقیات کی پوجا کر کے وہی اخلاقیات اڈاپٹ کر لیتی ہے. ہم نے بھی ایسے کیا تھا، دنیا مسلمانوں کے اخلاق کو اڈاپٹ کر کے آ گئی تھی. زبان بھی ہمارے لیے آئے تھے، طور اتوار بھی ہمارے لیے آئے تھے، کپڑے بھی ہمارے والے پہننے شروع کر دیے تھے انہوں نے. آپ کو کیمسٹری سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ہی بتا رہے تھے کہ تجھے تیرے اندر نشانیاں دکھا دوں گا کہ یہ لے، یہ نظام ایسے چلتا ہے. اور اسی آیت میں کیا کہا؟ پھر آسمانوں میں نشانیاں دکھا دوں گا. کیا چیز؟ کہ حق کی کتاب ہے. اور میں کیا دلیل دوں؟ اللہ دلیل دے رہے ہیں آپ کو. میں قرآن سے دلیل، اللہ نے خود دلیل کے طور پہ آیت دی ہے کہ تمہیں تمہارے اندر اور آسمانوں میں نشانیاں دکھاؤں گا. کیا؟ کہ یہ حق کی کتاب ہے. آسمانوں میں کون سی نشانی نظر آتی ہے آپ کو؟ یہ میں آپ کو دلیلیں نہیں دے رہا ہوں کہ قرآن میں کیا چیز ہے، پورٹل ہے کہ نہیں ہے، ٹائم ٹریول ہے کہ نہیں ہے. جو ٹائم ٹریول پہ بلیو نہیں کرتا وہ معراج پہ کیسے مانتا؟ جو معراج کو نہیں مانتا مسلمان کیسے ہے؟ مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس وقت بڑا مسئلہ کیا ہے. جب بھی آپ مسلم یوتھ اسلام کے اوپر دین کے بڑے کام کرنے لگے، سب سے پہلے دیکھیں کہ سائیکولوجیکل وارفیئر کے اندر رول آف دا گیم کیا ہے. سمپل رول آف دا گیم یہ ہے کہ ہم سپیریئر سائیکالوجی کو انفیریئر سائیکالوجی ہمیشہ سبلیمنل سجدہ، سب کانشیس سجدہ کرے گی. یہ رول ہے انسان کی، یہ انسان کی میک ہے. جو پولیٹیکل اور انٹلیکچوئل لیڈرشپ پکڑ لے گا، باقی جتنے مرضی کتاب کے لکھاری ہوں سب انہی کو اپنا آقا مانیں گے ہی مانیں گے. جیسا وہ آقا صاحب پہنیں گے آپ بھی پہنیں گے، جس چیز کو آقا صاحب صحیح کہیں گے آپ بھی صحیح کہیں گے، جس چیز سے آقا صاحب ڈر جائیں گے آپ بھی ڈر جائیں گے. یہ انسانی سسٹم ہے، ہماری کیمسٹری ہے. کتنی ویڈیوز کروں آپ کو، کیسے بتاؤں آپ کو؟ میری نہ مانے کتابیں خود کھولنا شروع کر دیں. مسلم یوتھ is waking up. They are going to read on their own. نہ بھی ہو تو یوٹیوب کی ویڈیو خود برین میں اندر انٹر ہو جائے گی. اب خالی ایک انگوٹھا دبانے کی ضرورت ہے، ایسے سوائپ کریں گے، ایسے سارے علماء کرام فارغ کر دے گا وہ. اس لیے کہہ رہا ہوں علماء کرام کو کہ بگر سائیکالوجی کو سمجھیں، دنیا کس نہج پہ چل رہی ہے اس کی ڈوریاں پکڑ لیں. آپ کے پاس قرآن ہے، 2 آنکھیں آپ کے پاس. واپس آئے اب عبداللہ بن عباس کی اس حدیث پہ کہ ابھی تمہیں بتاؤں گا تو کافر ہو جاؤ گے. تم تیار ہی نہیں ہو ابھی اس حدیث کے، اس آیت کے مطلب کے لیے کہ کتنی اور زمینیں ہیں. کتنے وہ زمینیں؟
ڈھونڈ رہے ہیں نا, کون غیر مسلم ڈھونڈ رہے ہیں, کتنی ڈھونڈ کے دکھا دیں انہوں نے. مسلمان بیٹھے ہوئے اس وقت, زمین فلیٹ ہے ابھی تک بیٹھے ہوئے. We all need to wake up and smell the truth, see the truth, feel the truth. There is a problem we're not solving here. جو بھی کہہ رہا ہے ساحل صاحب یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے, ہاں میری فیلڈ نہیں ہے گلی محلے, یہ پتلی گلیاں میری فیلڈ نہیں ہے, مجھے مت کھینچیں ادھر, کسی بھی بچے کو نہ کھینچے. جو آپ کی فیلڈ ہے وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں, میں اپنی فیلڈ نہیں سمجھا رہا ہوں آپ کو, مجھے پتا ہے میری فیلڈ کیا ہے. آپ کی فیلڈ جو تھی نا, جس کو قرآن جس نے ریپرزینٹ کرنا چکا دیا, اس کو چاہیے اربوں خربوں انسانوں کا نسلوں کا ذمہ لیں. لوگوں کو استنجا اور وضو اور طلاق اور غسل جنابت سکھانا نہیں ہے اسلام. ابھی تک کلر آف دا ٹربن کے اوپر بیٹھے ہوئے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا, 2 مہینے پہلے اتنا 2.5 گھنٹے کا لیکچر مجھے پڑا, لٹرلی 2.5 گھنٹے بیٹھا تھا, ایک لفظ نہیں میں بول سکا. لاہور میں ایک لفظ نہیں میں بول دیا. السلام علیکم, آپ کی بہت ویڈیوز دیکھی ہیں, اور تمام علماء کرام نے مجھے ایک ایک کر کے, 3 ہی تھے, باقیوں میں سے کوئی بولا نہیں, یس یس ہی بولتے رہے, کیونکہ وہ ادب کے کرینے میں تھے, تو مفتی صاحب بات کر رہے. انہوں نے مجھے صرف یہ بات کی کہ ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, ہم نے منع کیا ہوئے آپ کہ آپ نہیں کریں گے یہ ویڈیوز. جدھر بھی آپ مجھے منع کیا ہوا, انہوں نے چلے وہاں مجھے نہیں بلایا جاتا, الحمدللہ اللہ کی طرف سے جدھر جانا ہے اللہ کو پتا ہے میں نے کہاں جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اہل حدیث سائیکالوجی کے اوپر نہیں ہیں. ایسا سائیکالوجی کا لفظ کیوں بول رہے ہیں آپ, اہل حدیث سائیکالوجی. علماء نے اتنی عمریں لگائی ہیں, تو احمد رضا بریلوی رحم اللہ نے نہیں عمریں لگائی, اشرف علی تھانوی رحم اللہ نے عمریں نہیں لگائی, مولانا اسحاق کیا 80 سال کے تھے تب انہوں نے پہلا قرآن پکڑا تھا. یہ these are the people who are not understanding the bigger problem. Why do you think I quote مودودی in کتب؟ نام لے کے دیکھیں سید قطب کا, دھوئیں اٹھ جائیں گے پاکستانی مولوی صاحب کے کانوں سے, اوئے سید قطب نہیں, نظام کی باتیں کہاں سے آ گئی اسلام میں. 2 سال ہو گئے اس ویڈیو کو, مجھے چاہیے دوبارہ سے ویڈیو کروں جس میں میں نے آیتوں کی آیتیں سنائی کہ بھئی یہ کامن سینس کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقامت دین, میں نے یہودیوں سے کہا اقامت دین کا, آیت بتا رہا ہوں آپ کو, پھر تورات کی بات, پھر انجیل میں کہا نہیں مانے, اب تمہیں کہہ رہا ہوں نہیں مانو گے تو فاسقین ظالمین میں ہو جاؤ. کہ بھائی یہ میں نے آپ سے کہا نا, اتنی سی غلطی ہے بس کہ دین کو مذہب بنایا, بس ایک ہی مسئلہ امت کا, دین کو مذہب بنا دیا. مذہب کے اندر کیا ہے, یہی امور ہے, یہ ڈسکس کر رہے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم اس کے ڈاکٹر ہیں. تو بنے نا آپ ڈاکٹر, اللہ نہ کرے میں نے بیوی کو طلاق دینی ہوگی, میں آپ کے کسی مفتی سے کال کر کے پوچھ لوں گا, فکر نہیں کریں. میں نے اگلی شادی کرنی ہوگی آپ سے نکاح پڑھوا لوں گا, دیٹس اٹ. یہ ہے اسلام. قرآن سمجھنا ہوگا تو میں اب کیا ناسا میں جاؤں؟ جس نے لکھی ہے قرآن پاک کو پوری طریقے سے کینوس کھولنے کی کوشش کی, اس کو اس کے اوپر فتوے لگا دیے فخر الدین رازی پہ, ایسے فتوے. میں آپ سے کہا نا, یہ غامدی صاحب اور فراہی صاحب ایز اے ریئیکشن نکلتے ہیں, کیونکہ یہ دونوں طرف سے ہوا پائپ کی بند کر دیتے ہیں, وہ پھر پائپ پھٹتا ہے تو اس طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں پیچھے سے, وہ ایز اے ریئیکشن نکلتے ہیں. اور اگر نہیں پھٹتا ایک اینڈ سے پوری طریقے سے, پھر بام بلاسٹ ہوتا ہے تو وہ القاعدہ داعش بن جاتے ہیں. سینٹرل ڈیفینیشن اس میں کور میں مسئلہ ہے. یوتھ سینٹرل ڈیفینیشن سے انسپائر ہوگا نا, تو نہیں انسپائر. آر وی ان ڈاؤٹ, کسی طریقے کا شک تو نہیں ہمیں کہ ساحل ندیم آپ کو کوئی انفیریورٹی کمپلیکس ہے, کوئی شک تو نہیں ہے میری اس بات پہ کہ مسلمان یوتھ اس وقت مولوی بیزار ہے؟ میرے کہنے سے ہوا ہے, پچھلے 500 سال سے مولوی بیزار میرے کہنے سے ہوا ہے, یا تکا لگا ہے, یا کسی یہودی ہنری کسنجر نے آ کے کوئی ایسی کتاب لکھ کے سب کے گھروں میں کارپیٹ کے نیچے چھپا دی تھی؟ یہودیوں کی سازش ہے, بتا دے. مسلمان اپنے ہی مولوی سے بیزار کیوں ہوا ہے؟ یہودیوں کی سازش ہے. میں بھی چاہ رہا ہوں کہ مسلمان مولویوں سے بیزار نہ ہو. میں مولوی نہیں مارنا چاہ رہا ہوں, میں مسلمانوں کو مولوی بنانا چاہ رہا ہوں, یوتھ کو, کہ قرآن کے اندر گھوتے لگا, دیکھ کائنات کے سارے مطلب اس میں لکھے ہوئے, وہ چیزیں ایسا مذاق اڑا رہے ہیں کہ وہ مرغے کو وہ نظر آ رہا ہے تو مرغے کی آنکھ لگانا چاہ رہے ہیں. ساحل صاحب مرغے کی آنکھ لگانا چاہ رہے ہیں. مجھے ابھی ان کے ایک بچے نے کہا ہے کہ آپ مرغے کی آنکھ انسان کی آنکھ میں لگانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم رشتے دیکھ سکیں. میں نے کہا یہ مطلب لیا تم نے اس حدیث کا؟
بھائی عبداللہ بن عباس یاد آتے ہیں پھر مجھے کہ تمہیں یہ بات بتاؤں گا تو کافر ہی ہو جاؤ گی. میکسیمم 21 سال کا لڑکا تھا, بہت زیادہ بتا رہا ہوں, 18 کا ہوگا. ایسے کیا کرتے ہو تم اس کلب میں, کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے میں پیرنٹنگ کے لیکچر دیتا ہوں. تم پیرنٹنگ کے لیکچر کیوں دیتے ہو؟ وائی آر یو ٹیچنگ پیپل آن پیرنٹنگ؟ ڈو یو ہیو کڈس؟ نہیں سر میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی. تو لڑکی کو کیسے شادی کے لیے آمادہ کریں, اس کے لیکچر دو نا. یہ تو اس وقت تمہاری فیلڈ یہ ہے. مرغے کی آنکھ لگائیں گے تو رشتہ نظر آئے گا. حدیث ہے کہ مرغا رشتے کو دیکھتا ہے نا. ایسے ریسرچ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تمہیں بتا دیا کہ گدھا جو ہے وہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے, فرشتہ جو ہے وہ مرغے کو نظر آتا ہے. اپنے آپ کو اشرف المخلوقات بول رہے ہو, ہر چیز میں ریسرچ کرتے ہیں. مرغے کے پر سے ہی تم جہاز سے گئے ہو نا دبئی یا امریکہ, یہ جو پرندوں کے پر سے, سوری پرندوں کے پر سے تم نے جہاز بنا لیے ہیں, تب تو تمہیں بڑی بات ہے. کیا بات ہے, کہاں سے کیا انسان کہاں سے پہنچ گئے. اس کے پروں سے جہاز بنانا تمہیں الاؤ ہے. اس کی آنکھ سے تمہیں پولر ایڈجسٹمنٹ کرنا نہیں سمجھ آ رہی تمہیں؟ آنکھ میں اور کون سی سائنس ہوتی ہے؟ پول ایڈجسٹمنٹ ہی ہوتی ہے نا, لینس ایڈجسٹمنٹ ہی ہوتی ہیں, لینس کے اندر پول ہوتے. اور کیا نشانیاں دکھائیں تمہیں؟ کیا 5 لاکھ صفحوں کا قرآن آتا آپ لوگوں کے لیے, ایک ایک چیز ایکسپلین کر کے دی جاتی, تو پھر ایمان کی کیا ضرورت تھی؟ پھر نشانیاں دیکھنے کے لیے انٹلیکچولی کی کیا ضرورت تھی؟ اصحاب کہف سے آپ نے جو ہے نا وہ دجال کو اور یاجوج ماجوج کو وہ ثابت کر دیا. کبھی حدیث سنائی تھی میں نے آپ کو, ضعیف حدیث تو نہیں سنائی تھی. آپ بتا دیں حضرت فاطمہ بن قیس کی کبھی حدیث ہے کہ جو دجال ہے وہ آسمان تک جاتا ہے پھر کھینچ لیا جاتا ہے, پھر آسمان تک جاتا ہے پھر کھینچ لیا جاتا ہے. یہ کبھی حدیث ہے. اور دوسرا ایک سوال پکڑ, جتنی بھی حدیثیں مجھے ملتی ہے اس وقت کی یا دجال کانسیپٹ پہ, جتنی بھی ضعیف حدیثیں ملتی ہیں, جتنی بھی یاجوج ماجوج کی ضعیف حدیثیں ملتی ہیں, اور اتنی ملتی ہیں, وہ ساری کی ساری ایسٹرو فزکس کی ملتی ہیں. کوئی ٹائم ٹریول کر کے ہی گیا تھا جو ان جھوٹوں کو ٹرین کر رہا تھا کہ جو صحابہ کے نام پہ جھوٹ بولتے تھے, اللہ کے نبی اسلام کے نام پہ جھوٹ بولتے, انہوں نے اکٹھا کیا ٹائم ٹریول کر کے, سب کو فزکس سکھائی اور پھر بھاگ کے آ گیا, اور ان لوگوں نے پھر اللہ کے نبی اسلام پہ یا صحابہ کے نام پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا. یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کے ہی ناصر البانی نے کہا تھا نا کہ ایک ہی متن کی 5 یا اس سے زیادہ ضعیف احادیث بھی مل رہی ہوں تو وہ کبھی ہو جاتی, متن کبھی کر دیتی ہے. دوسرا, میں نے کبھی کہا ہے کہ موضوع حدیث ہے؟ آپ یہ سائیکالوجی کیوں دے رہے ہیں یوتھ کو کہ ضعیف حدیث کا مطلب موضوع ہوتا ہے؟ ضعیف حدیث کا مطلب موضوع نہیں ہوتا. اور سند اور متن میں فرق تو پتہ نہیں کسی کو. متن کئی دفعہ قرآن سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں مگر سند چیک کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. سند جتنی مرضی کبھی ہو, اگر متن قرآن سے ٹکرا جائے گا تو مسئلہ پڑ جائے گا. یہ کیوں آپ نے مفروضہ رکھا ہوا ہے کہ میرے اسلام نہیں پڑھا ہوا یا مجھے حدیثوں کا پتہ نہیں ہے, سینسٹیوٹی نہیں پتہ؟ یوتھ کو آزاد کرے, نہیں تو گورا آزاد کر دے گا. کوئی غیر مسلم آزاد کر چکا ہے ان کو. آپ کی بڑی بڑی ہتھکڑیاں اور پیروں کی بیڑیاں نظر آ رہی ہیں, اور زمین پہ دیکھتے ہوئے آپ کے چہرے مبارک نظر آ رہے ہیں کہ اوپر نہیں دیکھنا انہوں نے, بس نیچے دیکھ رہے ہیں. اوورسیز مسلمانوں سے میری ریکویسٹ ہے, بیکاز یو گائز آر ایکسپوز ڈائریکٹلی. خدا را قرآن کھولیں. ہم نے قرآن بند کر دیا ہوا ہے, ہم نے 8 صفحے نکالنے ہیں قرآن کی, اس میں فقہ نکالنا ہے اس میں سے ہم نے. بس فقہ سیکھنا ہو کسی پاکستانی عالم سے سیکھ لیں, ماسٹری ہے مانتا ہوں ہوگی, مگر بغیر فقہ کے وہ جو غیر مسلم جو جس طریقے سے جس جہت میں اور جس بڑی جست لگا کے پہنچ رہے ہیں, وہ بھی قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں. وہ سب باتیں ڈھونڈیں مل جائیں گی. کتنی آیتیں قرآن کی, کتنی دیر لگے گی؟ ایک کتاب نہیں پڑھی جا رہی ہم سے. میں ان غیر مسلم ممالک کے یوتھ سے کہہ رہا ہوں, ان ویسٹرن مسلم سے کہہ رہا ہوں, اسٹارٹ ریڈنگ دس بک, ادروائز دیز پیپل آر گوئنگ ٹو میک شیور یو ڈونٹ. جس چیز میں اٹریکشن نہیں ہوتی بندہ اس پہ پل نہیں ہوتا. سب سے بڑا نقصان جو مسلمانوں کو ہو رہا ہے نا, قرآن پاک کی اٹریکشن نکال دی ہے. عام لڑکا اور لڑکی سے پوچھ لیں, ٹیسٹ لے لیں, میری بات نہ مانیں کہ قرآن میں کیا ہے, تو وہ کہے گا مسائل ہے. مسائل کا مطلب ہے مسئلوں کے حل ہے, کہ میں نے شادی کب کرنی ہے, میں نے بچے کا نام عقیقہ کیسے کرنا ہے, میں نے نمازیں کتنی پڑھنی ہے. یہ ہے قرآن پاک میں؟ ریلی یہ نظر آیا آپ کو قرآن پاک میں؟
کائنات کی سب سے بڑی کتاب میں سے آپ کو فقہ نظر آیا خالی؟ ہمیں مجبوراً سائنس کا بازو پکڑنا پڑا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ آ جائے. یہ مجھ جیسے مسلمانوں پہ لعنت ہو کہ اتنی عمر ہو گئی اور یوتھ کو یہ نہیں بتا سکے کہ فزکس کو قرآن کا سہارا چاہیے تھا, قرآن کو نہیں فزکس کے سہارے چاہیے ہوتے. مگر اب کیا کریں, پچھلے 500,000 سال سے قرآن میں صرف فقہ نکال کے رکھا ہوا ہے آپ نے. ابھی تو میں نظام والی بات پہ آیا نہیں ہوں. جو لوکل مسلمانوں نے نظام کے خلاف کیمپین کی ہے نا, وہ مولوی نے کی ہے, وہ گورے نے نہیں کی. گورا تو نظام کا سب سے بڑا دائی ہے, ٹونی بلیئر بھی نظام کا دائی ہے, اوباما بھی دائی ہے, یہ جو مودی ہے یہ بھی دائی ہے, چائنا کا جو پریمیئر ہے یہ بھی نظام کا دائی ہے. سوائے مسلمان مولوی کے سارے نظام کے دائی ہیں. صرف ایک مسلمان مولوی رہ گیا جو کہتا ہے نہیں نظام نہیں, اللہ نے کوئی نظام کی بات نہیں کی. ہر انسان سوائے مسلمان مولوی کے نظام ہی کا دائی ہوا ہے, اور وہ چلا رہے ہیں اپنا نظام. ایک بدھ مت اور ایک مسلمان مولوی اس وقت کہہ رہے ہیں نظام نہیں, اپنا اپنا تزکیہ کرو. بدھ مت کے جو ہے وہ منکس اور مسلمان کے ٹربن والے یہ اس وقت شروع ہو گئے, نہیں صرف اپنا اپنا گھر بچاؤ, اپنے آپ کو نفسی کھیلو بس, اور دعوت کرو اچھی بات, نہ اچھا دیکھو نہ برا دیکھو نہ برا سنو. ایون ہندو مت کے پنڈتوں نے بھی چھوڑ دیا, انہوں نے کہا اکھنڈ بھارت بنائیں گے, نظام ہمارا ہوگا. یہ دلیلیں مانگ رہے ہیں نظام کی قرآن سے. وہ انسان دیکھو, انسان خود ڈیزائن ہی نظام پہ ہوا ہے. تم اسلام کے نظام کے خلاف گئے ہو اور گوروں کے نظام کے تابع آ گئے ہو. میں ڈاکٹر اسرار اور مولانا مودودی سید قطب چھوڑیں ان کو ابھی چلیں. میں جارج بش کی بات کرتا ہوں آپ سے, اس کے نظام کے اندر کیوں ہیں آپ؟ وکٹورین نظام کے اندر کیسے آئے تھے ہم؟ یا پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نظام چاہے شیطان کا ہی کیوں نہ ہو میں اس کے اندر تزکیہ کر لوں گا؟ یہ اتنی شرمناک بات تو نہیں کریں نا آپ. نظام خود ہی آ جاتا ہے, یہ دوسرا آرگیومنٹ ہے. ہر کوئی مسلمان ہو جائے گا تو یہ نظام خود ہی آ جائے گا, ہر کوئی مسلمان ہو جائے گا. عیسیٰ ابن مریم ہے آپ, سوائے عیسیٰ ابن مریم کے کوئی حدیث ملی ہے کہ جس میں سب مسلمان ہوں؟ اور وہ کیسے کیا انہوں نے بتائیں, سوچے ذرا کیسے کیا انہوں نے. دعوت دے کے کیا, عیسیٰ ابن مریم آ کے دعوت دیں گے, یہ حدیث پڑھی ہے آپ نے. امام مہدی نے آ کے دعوت و تبلیغ کے مشن چھوڑے ہیں, یہ حدیثیں پڑھی ہیں آپ نے. خود آنکھیں بند کر رہے ہیں آپ لوگ. کامن سینس کے خلاف بات کریں گے تو یوتھ نے اکھیڑ کے باہر پھینکنا ہے آپ کو. یہی ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ. اپنے مسلمان بچوں نے اکھیڑ کے پھینکا اپنی پرانی نسلوں کو کہ تمہارا یہ والا دین تو ہمارے سینس کے خلاف ہے. اسے بہتر تو وہ ایٹ لیسٹ 2 نمبر ہے گورا, منافق ہی صحیح, اللہ کا نہیں مانتا مگر کامن سینس کے اوپر ہماری فطرہ کو آواز دیتا ہے کہ ہاں نظام وہی ہے جس کے پاس انٹلیکچولیزم ہے, جس کے پاس پاور ہے. اور بھاگے ہیں لوگ ویزے لے کے سارے ادھر, اور ایسی ایسی اخلاقیات پریکٹس کی ہے مسلمانوں نے امریکہ میں. ایک قانون نہیں توڑتے, بالکل جھوٹ نہیں بولتے, کوئی اشارہ نہیں توڑتے, اسپتالوں میں پہنچاتے اگر کوئی روڈ پہ پڑا ہوا پایا جائے. ادھر تزکیہ انہوں نے کرا دیا مسلمانوں کا. امریکہ میں بیٹھا کسی بھی ایک پاکستانی انڈین سے دیکھیں, امریکہ پہنچتا ایسا تزکیہ ہو جاتا ہے اس کا, کبھی فراڈ نہیں کرتا وہاں پہ. کیوں؟ نظام وہاں پہ ایسا ہے, کر کے دکھائے فراڈ. ہر مسلمان امریکہ جا کے اچانک اپنی اوج کے اوپر آ جاتا ہے, اخلاقیات اتنی خوبصورت طریقے سے بات کرے گا. ایلیویٹر میں جاؤ گے تو مسلمان بھی کہتے ہیں ہیلو ہاؤ یو ڈوئنگ, کیا بات ہے. ایئر سپیس میں داخل ہوتا ہے مسلمانوں کے ملک میں جہاز, اور آل آف اے سڈن آپ کے تزکیے کی مشینیں فیل ہو جاتی ہے ادھر. کیوں؟ یہاں پہ نظام کی کوئی مشین نہیں ڈال سکے آپ. یہاں پہ نواز شریف اور عمران خان سیٹ کیے ہم نے. ادھر غیر مسلم بش اور اوباما کے انڈر ہمارے تزکیے ہو جاتے ہیں. میں قرآن سے سمجھاؤں آپ کو نظام, آپ کو بغیر قرآن کے نظر نہیں آ رہا تو قرآن سے میں آپ کو کیا دکھاؤں آپ کو؟ آپ نے خود آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, بیٹھے میں سارے کے سارے یہ جتنے بھی مسلمان ملک کے اندر بیٹھے ہوئے, نظام نہیں ہونا چاہیے, ہمارا تزکیہ ہونا چاہیے. ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تزکیہ کراتے ہیں, ویزا لگوا دو, بس اسکینڈینیویا کا ویزا لگواؤ, 2 سال میں تزکیہ ہو جائے گا, خوبصورت مسلمان واپس آئے گا. آ کے ادھر کہ اف توبہ اتنا گند ہے. ہر مسلمان ادھر پاکستانی آیا کہتا ہے یہاں پہ صفائی نہیں کرتے آپ لوگ. 5 سال پہلے گیا تھا تو بیٹا, تیرا ہی پلایا ہوا گند ہے ابھی تک. اچانک نظام کی اندر سے ایسا تزکیہ, ایسی کلینزنگ ہوتی ہے
جہاد کر کے آیا کیا؟ اتنا تذکیہ تو جہاد میں نہیں ہوتا جتنا تجھے اسکینڈینیویا، سویڈن، ڈنمارک نے کرا دیا. یہ گیمیں ان کی پکڑی جا چکی ہیں. دیز پیپل آر کاٹ ریڈ ہینڈیڈ ود دا بلڈ آف مسلمین. یہ اس لیے نظام کی بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے، خود بولتے ہیں منہ سے، خدا کی قسم خود بولتے ہیں منہ سے کہ ہم نے نظام کی بات کی تو آرمی اٹھا کے لے جائے گی. یہ اسلام کے نام کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر ہے آپ سر، اسلام کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اچھا، مریض سے ڈرتے ہو، علاج سے ڈرتے ہو، اپنی جان جانے سے ڈرتے ہو. کورونا کا پیشنٹ آیا، ڈاکٹر جو اسپتال چھوڑ کے بھاگ گیا، یہ ڈاکٹر ہے آپ. ایسے ڈاکٹر سے ڈرنا ہی چاہیے نا پھر سر، کہ جب پیشنٹ آئے اور ڈاکٹر اسپتال چھوڑ کے بھاگ جائیں، یہ والا وائرس ہمیں لگ جائے گا، کیوں مر جائیں گے جی. تو پھر ڈاکٹر کس لیے بنے تھے آپ؟ وائرس تو لگے گا. شاباش. ایسے ڈاکٹر سے یوتھ بھی بھاگتی ہے، مریض بھی بھاگتے ہیں کہ ہم اپنا علاج خود ہی کر لیں گے. پھر یہ ہے وہ ڈاکٹر. اور یہ میری دی ہوئی مثال نہیں ہے، یہ سید قطب نے یہ ڈاکٹر کی انالوجی انہوں نے دی ہوئی ہے کہ آپ جو بنے ہوئے نا ڈاکٹر اسلام کے، آپ کی وجہ سے مرض پھیل رہا ہے، بڑھ نہیں، کم نہیں ہو رہا، آپ ہی تو مرض لگا رہے ہیں. یہ سید قطب نے ایگزامپل دی تھی کہ ہم لے کے جاتے ہیں اپنے فلو کا پیشنٹ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور ہیپاٹائٹس لے کے آ جاتا ہے آپ سے. ایسے ڈاکٹر سے اللہ ہی بچائے کہ جو فلو کی بجائے ہیپاٹائٹس دے دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ فقہ سکھانے کی بجائے تزکیہ کراتے ہیں. نظام نہ لے آئے، نظام نہ لے آئی، بس لے آیا وہ نظام. آپ سے بہت بہتر ہے وہ غیر عالم، غیر مفتی فلسطینی لڑکا اور لڑکی جو جینز اور ٹائٹس پہنی ہوتی ہیں مگر ہار نہیں مان رہے کہ نہیں ہم کسی نظام کے تابع نہیں آنے والے. بہت بہتر ہے. آئی ایم پراؤڈ آف دوز مسلمس جنہوں نے کہا بھائی نہیں، غیرت پہ کوئی کمپرومائز نہیں. جو بھی کہتا ہے نا نظام کی بات نہیں، وہ غیرت پہ کمپرومائز کر چکا ہے. آپ بھی نظام ہی چاہیے آپ کو. اوپر کتنی لڑکیاں میں ریپ کرواؤں مرواؤں بچے اپنے، کتنے 32 لاکھ تو خالی عراق میں مروا دی ہم نے. ایسٹیمیٹڈ 6.2 ملین ڈیتھس ان افغانستان alone. میرے سٹیٹس نہیں ہے، کھول کے دیکھ لے، گورو نہیں لکھی جنہوں نے مارے ہیں. اور کتنی دلیلیں چاہیے، وہ کتنا ریشنل چاہیے آپ کو. سمپل سا آرگیومنٹ دے رہا ہوں. آئیں اسکینڈینیویا، تمام علماء کرام کو دعوت ہے، تزکیہ کی ٹریننگ لیتے ہیں. 3 سال کے لیے صاف ہو جائیں گے آپ لوگ سارے کے سارے. اپنے بچوں کو بھیجیں، واپس آئیں گے سارے اصول پسند، اخلاق درست، اخلاقیات ہی سیکھنے جانا ہے. اخلاقیات اسکینڈینیویا سے سیکھے، سیاسیات جو ہے وہ امریکہ سے سیکھے، ایون انگلینڈ میں بھی سیاسیات سیکھ لیں، اسلامی جو پولیٹیکل سسٹم وہ بھی سیکھ لیں. اس کے بعد واپس آ جائیں اور بچہ صاف ستھرا ہو گیا. باقی بھی طلاقیں اور نمازیں اور جنازے اور غسل آپ سے سیکھ لیں گے. ہر ایک کی اپنی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے نا. میری وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ادھر نہیں جاتا، مجھے ادھر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھ لوں گا غسل کیسے کرتے ہیں اور وضو کیسے کرتے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نظام کیسے لے کے آتے ہیں، میرے سے نہ سیکھیں، گوروں سے سیکھ لیں. ٹھیک ہے. تزکیہ کیسے کرتے ہیں، اسکینڈینیویا سے سیکھ لیں. اخلاقیات کیا ہوتی ہے، سویڈن سے سیکھ لیں. میرے سے نہ سیکھیں، جس کی ایکسپرٹیز ہے اس کے پاس ہی جانا چاہیے. ثبوت دیے ہیں نا انہوں نے. مگر قرآن میں پورٹل ہے کہ نہیں، وہ قرآن سے ہی سیکھ لیں، کسی پاکستانی کے ترجمے سے نہ سیکھیں. میں نے نہیں کیا، قرآن کی آیتیں میں نے نہیں لکھی ہوئی، اللہ نے لکھی ہوئی. So whenever you hear any sort of criticism against any Muslim, forget about it. چھوڑ دیں اس کو. دیکھیں اوور آل سفیر کے اندر مسلم امہ کے اوپر سب سے بڑا ٹارچر، سب سے بڑا کینسر کون ڈال رہا ہے؟ وہ سائیکالوجی کا کینسر ہے. ہزاروں کلب کھلیں گے، فکر نہیں کریں، ہزاروں کلب بند ہوں گے، وہ مسئلہ نہیں ہوگا. فیوچر اگلے 100 سالوں کے اندر اس وقت مسلمان کی سپیریورٹی کے پیچھے کون سی جگہ پیارا تالا لگا ہوا ہے؟ وہ تالا اس کی نفسیات پہ لگا ہوا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں میں نے بتائی. پاکستان ہو یا انڈیا ہو، کوئی بھی بندہ بائی چوائس اپنے بچے کو مولوی نہیں بنا رہا. میں بھی اسی طرح روتا ہوں، اٹریکشن ہی نہیں ہے. بائی چوائس مولوی کیوں نہیں بنا رہے ہم؟
قرآن کی وہ والی اٹریکشن اگر کھول کے دکھاتے تو غیر مسلم خالی بغیر کلمہ پڑھے بھی قرآن پڑھتے، اور پڑھتے تھے پہلے. کیا مسلمان نہیں ہوں گے؟ کتاب میں حکمت بہت ہے. بتاؤں وہ کس دور کی بات ہے؟ پوپ بینیڈکٹ. بتاؤں کیا کرتا تھا وہ؟ پوپ تھا، قرآن پڑھتا تھا. یہ سکھاتا ہے بھائی، یہ کتاب میں حکمت تو ہے. غیر مسلم should be attracted to the Quran for the things it has to offer. لا اکراہ فی الدین ہے. کوئی دین کے اندر آئیں گے تو ہم مذہب نہیں چینج کریں گے تمہارا. خیر ہے، تو کلمہ نہ پڑھ، قرآن تو پڑھ. مسلمان خود قرآن سے دور ہو گیا ہے، یہ ہمیں ٹینشن نہیں ہو رہی ہے. غیر مسلم کو چاہیے، ہم غیر مسلموں کو اٹریکٹ کرنے کی یہ ہے ہماری بیسک پرپز کہ غیر مسلم بھی قرآن تو پڑھے. Quran should be the most widely published book based on what? Because of the answers it gives to the problems that human beings have. کبھی بھی قرآن کے اوپر ٹیگ لائن یہ کیوں نہیں لکھ رہے ہم کہ بھئی یہ تمام مسائل کا حل ہے. اس کے اندر فقہی مسائل کا حل نہیں ہے، انسانیت کے مسائل کا حل ہے. اس کے اندر موڈالٹی کی بیسس کیوں ہے، کیسے تم پہ اپلائی ہوتی ہے، قرآن صاف صاف بتا رہا ہے. ہپوکریسی کس لیول کا کینسر ہے، کس جگہ پہ جا کے وار کرے گا تمہارے اندر، کس نے بنائے، کہاں پہ بنائے، کتنے بنائے، سب بتایا اللہ تعالیٰ نے. آسمان ہو یا زمینیں ہوں، کیسے ہو رہا ہے انتظام. سورہ کہف میں جی وہ آپ نے کہہ دیا کہ وہ پہاڑ نہیں ہے، میرے عالم نے تو پہاڑ لکھا ہوا ہے. پہاڑ تو جبل ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے آپ کے عربی میں، اللہ نے لکھا ہوا ہے جبل. اگر تم دیکھ لیتے تو خوف سے بھاگ جاتے. کس کو؟ اصحاب کہف کو. کیوں، کیا ہوا تھا ایسا؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ آپ کو پڑھا ہے آپ نے؟ کیوں نہیں ریسرچ کرتے؟ 300 سال 400 سال کتنے سو سال اٹھے اور انہوں نے کہا ہم تو آدھا پیر ہی سوئے تھے، کچھ بھی نہیں باڈی چینج ہوئی ان کی. حالانکہ ان کو کوئی باہر سے دیکھتا تو خوف سے بھاگ جاتا. باڈی چینج ہوئی تھی تو خوف سے بھاگنا تھا نا. سورہ کہف کی بات بتا رہا ہوں. کس بیس پہ؟ افلا یعقلون کی بیس پہ. اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہے کہ اگر تم ان کو دیکھتے تو خوف سے بھاگ جاتے. ایک بندے کو دیکھ کے تو نہیں خوف سے بھاگنا تھا نا، تو وہ بھی سوئے ہوئے بندے کو خوف سے دیکھ کے بھاگتے ہیں. اور وہ جب سو کے اٹھتا ہے تو کہتا ہے 10 منٹ سویا تھا، آدھا گھنٹہ سویا ہوگا، آدھا پیر یا ایک پیر. اور سب کنسنسس میں آتے ہیں ہاں اتنی دیر ہی سوئے تھے. کسی نے بھی نہیں کہا تیری تو باڈی چینج ہو گئی ہے. نہیں، باڈی کچھ چینج نہیں ہوئی تھی. اگر باڈی چینج نہیں ہوئی تو خوف سے کیسے بھاگتے؟ یہ میں نے کوئی راکٹ سائنس کی سوال کیے ہیں آپ سے. ہر لڑکے لڑکی کے ذہن میں یہ سوال ہے اس وقت، جو سوچ رہا ہے. ایکسپوجر لے لیا اس نے بس. کیا بات تو اللہ نے کی بھی ہے، کسی آدمی کی تھوڑی بات ہے، تو آیتیں سنا رہا ہے. اور کتنی نشانیاں دکھائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، اور کس زبان نے بتائیں آپ کو. کیا جواب دے رہے ہیں جی وہ علماء کرام نے؟ کیا جواب دیا مجھے؟ اللہ کا معجزہ ہوا ہے، اللہ نے ان کے کان پہ تھپڑ مارا. یہ ویڈیو بنائی، اللہ نے کان پہ تھپڑ مارا ہے. اللہ تعالیٰ کان پہ تھپڑ مارتے ہیں آپ کے؟ کیا بات ہے، لکھا ہوا ہے اللہ نے کان پہ تھپڑ مارا ہے. ترابنا علی اذانہم، یہ مطلب ہے کہ اللہ نے کان پہ تھپڑ مارا. یہ آپ کے عالم کی ویڈیو ہے، اور تم کہہ رہے ہو ٹائم ٹریول کر گئے. اللہ کا معجزہ تھا تو ٹائم ٹریول، میں نے کہا میرا معجزہ ہے. اللہ کا ہی معجزے ہوتے نا. ان امیجنیبلی تھک کسے بولتے ہیں؟ ان امیجنیبلی تھک. اور یوتھ اب تھک سائیکالوجی سے باہر آئے گی، اور صحابہ بھی تھک سائیکالوجی سے باہر آئے تھے. جب کوئی ملتا تھا تو صحابی کہہ رہے تھے یار تو نہ کر، تو کافر ہو جائے گا، تو جتنا ہے اتنا ہی رہے، ٹھیک ہے، تو بس بیسکس کے اوپر ہی رہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ایک بندہ آیا، کیونکہ اس وقت ساری دنیا کنورٹ ہونے کے لیے آئی ہوئی تھی، امیر المومنین تھے. اور ایک بندے نے کہا کہ یار میرے سے یہ نمازیں نہیں پڑھی جاتی 5، اور میرے سے یہ سارے کے سارے فرائض نہیں ہوں گے، میں یہ 3 یہ کام میں کر رہا ہوں، جا رہا ہوں. میں محاورہ مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو. ابوبکر صدیق نے اس کی طرف دیکھا، اور جتنا بھی اس نے لیوریج مانگی تھی وہی لیوریج مانگ رہا تھا. ابوبکر صدیق نے کہا جا ٹھیک ہے، جا جتنا کر سکتا ہے وہ تو کر. عمر بن الخطاب نے کہا یا امیر المومنین کی کیا آپ نے دیا اس کو؟ ضعیف واقعہ نہیں ہے، پڑھ لے. ابوبکر صدیق نے آگے سے کیا کہا؟ کیا وہ اسلام لینے ہی نہیں آیا تھا؟
جو کچھ لے رہا تھا وہ تو مجھے دینے دو اس کو، نہ اس سے بھی جاتا اور پھر دشمنی کرتا اسلام کی. تو یہی ہوا پھر. اب ہر جگہ نت نئے قسم کے ایک کنویں کھود دی ہم نے کہ بھائی ہمیں بس قرآن میں سے بس یہ نکالنا ہے ہم نے کہ بس نمازیں کتنی ہیں اور روزے کتنے. اب سیاست نہیں نکالنی آپ نے، ڈرپوک لوگ ہیں، آپ کو ڈر ہے، خود بولتے ہیں ممبروں میں بیٹھ کے کہ یار اب ایجنسی کا کوئی پکڑ لے گا آ کے. ٹھیک ہے آپ ڈرپوک ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. میں تو یہی پہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کا، مگر خیر ہے اسلام کہ باقی یہ کام کر لو، چلو اپنا اپنا ہی کر لو، ٹھیک ہے. یہ تو نہ کرے کہ قرآن پاک میں کچھ اور کچھ بھی نہیں ہے، بس جو ہم نے دیکھا وہی ہے. اس طرح تو نہ کرے نا. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بتایا جہاد کیا ہے؟ کبھی سنیں گے آپ؟ نہیں، جہاد ہے ہی نہیں. نظام کیا ہے؟ اللہ نے بتایا اقامت دین یہ ہے. نہیں، ایسا کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. آئرونکلی اسپیکنگ آپ وہی والی چیزیں نکالتے ہیں جن سے جان بچ جاتی ہے. ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں آپ کی جان بچ جائے، آپ چاہیں جان بچائیں کوئی بات، مگر وہ چیزیں تو نہ نکالیں جس سے سوچ چھوٹی ہو جاتی ہے یا سوچ بڑھ جاتی ہے. وہ چیزیں کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ تو رہنے دیں قرآن پاک کے اندر. میں نے تو نہیں سورہ واقعہ میں قسم اٹھائی، اللہ نے اٹھائی ہے. کس کی اٹھائی ہے؟ آپ بتا دیں کس چیز کی قسم ہے. کیوں کہا اللہ نے کہ اگر تم جان لو تو بہت بڑی قسم ہے؟ کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ جس لڑکے اور لڑکی کا ہلکا سا بھی ایکسپوجر ہے نا سائنس کا، اس کو سب پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور جس لڑکے اور لڑکی کا دونوں کا ایکسپوجر ہے کہ ہاں جی مولوی صاحب کا یہ کام ہے، اس وقت وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور فزکس اور سائنسز جو ہے وہ کہاں سے کون سے مسئلوں کا حل کر رہی ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں ملا ہوں، سنا ہی پڑھا ہے، ان سے باتیں کی ہیں. یہ جو آسمانوں کی باتیں کر رہے ہیں نا یہ غیر مسلم، I swear to you، کبھی کبھی بول دیتے، زیادہ تر نہیں بولتے، مگر ڈھونڈ ہی اللہ کو ہی رہے ہوتے کہ کائنات کہاں سے آئی ہے. یہی ڈھونڈ رہے ہیں نا وہ بغیر قرآن کے اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں انہی جگہوں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ سورہ حضرت نوح کی قوم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان پہ دیکھ نشانیاں. حضرت نوح کے پاس کوئی ٹیلیسکوپ تھی؟ اور ایک بندے نے تو یہاں تک تہمت لگا دی ان کے ایک بزرگ نے کہ آپ نے حضرت نوح کو ایلین کیوں کہا ہے. کیا بات ہے، تہمت سیریسلی یہ تہمت بھی لگاؤ گے؟ میں حضرت نوح کو ایلین کہوں گا؟ نعوذ باللہ. حضرت نوح کو ایلین بتا دیا آپ بول رہے ہیں حضرت نوح. اور ایک تو مولوی صاحب اٹھ کے کہتے ہیں حضرت آدم سے پہلے بھی انسان تھے. ساحل میاں آپ نے اتنا جھوٹ بولا ہے. اتنے کام میں نے بولا؟ آپ کو بولا ہے، آپ کے بھائی کو بولا ہے، آپ کی امی کو فون کیا تھا؟ کس کو کہا ہے میں نے کہ آدم سے پہلے انسان تھے؟ کس کو فون کر کے میں نے کہا ہے؟ کون سی ویڈیو میں آپ نے ایسے سنا ہے یا کون سی کتاب میں نے لکھی ہے؟ So these are going to be issues which are going to bother. تہمتیں بھی لگانا شروع کر رہے ہیں. کیونکہ وہ صرف فقہ کے ڈاکٹر ہے کہ یہ والے کام کیسے کرنے ہوتے ہیں جس میں آپ نے بس دن گزر جائے آپ کا. اسلام یہی ہے بس، ان کا اسلام کیا، دن گزر جائے بس. نمازیں بھی مسائل پڑھ لو، رکھتے ہیں کتنی ہے، سجدہ صاحب کیسے کرتے ہیں، دن گزار لو ان کا. میں آگے 100 سال کی بات کر رہا ہوں جو اصلی مسائل لانے ہیں. انسان ایک بھی مسلمان نہیں بچنا اگلے 100 سال، ایک بھی نہیں بچنا. اگر ان کو وہ کھلی اجازتیں دی ہم نے جو سائنس کے پجاریوں کو دی ہوئی ہم نے کھلی اجازتیں، اور قرآن بند کر کے رکھا، ایک بھی مسلمان نہیں بچنا. لوگ دکھاوے کے لیے بھی اسلام چھوڑ دیں گے. اگر ہم نے وہ اجازتیں ان کو دئی رکھی، ان سے نہ مقابلہ کیا. ابھی آپ کے بچے LGBT سے نہیں خالی وہ ڈیل کر سک رہے ہیں. سویڈن میں، ناروے میں اسکولوں میں مکس شاور نہیں آپ سے برداشت ہو رہے. ابھی تو دیکھیں سائنس نے کہاں تک لے کے جانی ہے بات. آپ کے پوتوں، میرے پوتوں میں سے ایک بھی بندہ اسلام کو بھی نہیں جانے گا. یہ اسلام کے ساتھ نہیں ہونا واقعہ، یہ پہلے دفعہ نہیں ہونا، یہ ہر مذہب کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. انہوں نے جب بھی چھوٹا کنواں کھودا ہے اس کے اندر گھسایا دین کو. اگلی تمام نسلوں نے جس کو ہلکا سے بھی ایکسپوجر ملا انہوں نے کہا بھائی ادھر نہیں جانا، اور ختم کر دی. کہاں گئی انجیل؟ یہی کیا تھا انجیل والوں نے. کہاں گئی؟ اب کہاں ہے اصلی انجیل؟ ویئر از دا بک آف جیسس؟ خود کرسچن نے اٹھا کے پٹخ دیا اب چرچ کو. کیوں؟ بس چھوٹے سے فقیہی مسائل کے اوپر بدماشی شروع کر دی تھی چرچ نے. پیسے بھی لیتے تھے، چندے لیتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے. ابھی تک کی ہسٹری آدم سے لے کے آج تک ہسٹری کی سب سے بڑی جنگ کس کے خلاف ہوئی ہے؟ فرسودہ مذہب کے خلاف ہوئی ہے. 30 سال تک
گورا خود اپنی چرچ پہ بامبنگ کرتا رہا ہے، بچے اٹھا کے مار دیے پادریوں نے، دور کا کزن نہیں لگتا تھا اس کو بھی اٹھا کے مار دیا کہ نہیں برداشت ہوئی تمہاری یہ 2 نمبریم سے. ابھی تک دا گریٹ وار بولتے ہیں اس کو، ورلڈ وار نہیں، دا گریٹ وار. دونوں ورلڈ وار ملا لیں اتنے بندے نہیں مارے جتنے اس گریٹ وار میں یورپ نے مار دیے. کس کو مار دیا؟ پروٹیسٹنٹس کو مار دیا، کیتھلکس کو مار دیا اٹھا کے کہ نہیں برداشت ہو رہا. مت فطرت کے اس غصے کو آواز دیں، مت آواز دیں. مسلمانوں کے بچے اسلام سے دور بھگا رہے ہیں آپ. اسلام وضو کرانے کے لیے یا نکاح پڑھانے کے لیے نہیں ہے، خالی سلواریں ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے اسلام نہیں آیا ہوا. نظریں اونچی کرنے کے لیے اسلام آئے. آسمان کی طرف دیکھو، نکال سارے ستارے. ورنہ جب موٹیویشنل لیکچر دینا ہوتا ہے تو اقبال کے شعر پڑھ رہے ہوتے لٹرلی. یار مولوی کو دیکھیں اقبال کے شعر پڑھ رہا ہوتا. جس نے بات یہ کی تھی کہ جو نظام پہ نہیں ہے وہ صرف نمازی ہے، وہ سب سے بڑا کینسر ہے. جس نے کہا تھا کہ آسمان میں دیکھ ستاروں پہ کمر ڈال، وہ کہتے ہیں وہ شاعری میں بات کی تھی. اقبال نے شاعری میں بات کی تھی. سوچے ذرا، اقبال نے جو بھی شعر لکھا تھا نظام کا، اسلام کا، وہ شاعری میں بات کی تھی. اور جو آپ کے بارے میں بات کی تھی وہ بالکل صحیح، ہاں وہ قرآن کی طرف سے بات کی تھی. اچھا ٹھیک ہے، چلے چھوڑے جی اقبال کو، نبی تھوڑی تھا. دا پرابلم از ایکسپوجر. جس کو ایکسپوجر مل گیا اس کو قرآن پاک بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گا. اوکے، فقہ کے ڈاکٹر سے فقہ ضرور سیکھ لیں، مگر خدا کا واسطہ ہے فقہ کے ڈاکٹر سے حکمہ نہ سیکھیں، فقہ کے ڈاکٹر سے نفسیات نہ سیکھیں. خدا کا واسطہ ہے فقہ کے ڈاکٹر سے سائنس نہ سیکھیں، فقہ کے ڈاکٹر سے وہ والا قرآن نہ سیکھیں جو قرآن پاک. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تھا نا کہ بھائی تمہیں نہیں میں بتا سکتا، کافر نہ ہو جاؤ. بار بار وہ حدیث میں جاتی ہے کہ کیا گزر رہی ہوگی عبداللہ بن عباس پہ کہ تمہیں میں نے اس کا مطلب بتایا تو تم کافر ہو جاؤ. اور یہ ایگزیکٹلی ہوا، میرا فیصل آباد میں ہوا تھا. میں نے خالی یہ بول دیا تھا کہ یہ ضعیف حدیثیں فزکس کی کیوں ملتی ہیں ہمیں، بس یہ بولا تھا میں نے. وہ سریا ستارے پہ کیوں لے کے جاتے ہیں ذوالقرنین کو ضعیف حدیثوں میں، یہ میں نے غلطی سے بول دی. یہ نہیں کہا کہ گیا تھا، میں نے کہا تھا یہ ضعیف حدیثیں کیوں ملتی ہیں. کوئی ضعیف حدیث بھی اس کے خلاف کیوں نہیں ملتی کہ نہیں ذوالقرنین زمین پہ ہی تھا. یہ کہاں، یہ کوئی ضعیف حدیث ہی ہو جس نے اس بندے کے مقابلے میں بول دیا ہو کہ نہیں یار یہ کیا باتیں کر رہا ہے، ذوالقرنین زمین پہ ہی تھا. کسی نے تو جواب دیا ہوگا اس کا. اس بھائی صاحب نے جو میری پھر درگت بنانے کی کوشش کی، یہ کیا باتیں کر رہے آپ. میں نے کہا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. انہوں نے یہاں تک بول دیا کہ میں یہی بات ہے تو پھر میں اس حدیث کو ہی مانتا ہی نہیں، میں ایسی حدیثوں کو ہی نہیں مانتا. پھر میں کہا نہ یہ نہ ماننا کفر ہوتا ہے، نہ ماننا. ضعیف ایک پیڈسٹل ہے حدیث کا. آپ یہ نہ کریں کہ میں حدیث کو نہیں کہہ دیں کہ نہیں اس کا کوئی اور مطلب لے لوں گا، یہ کفر میں نہ آ جائے. اور یہ جیسے ہی میں نے جملہ بولا مجھے عبداللہ بن عباس یاد ہے کہ وہ واقعی لوگوں نے تو قرآن کی آیت کو ہی کہہ دینا تھا، ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو کہ زیادہ زمینیں بھی ہیں. پوچھیں نا مولوی صاحب سے، کسی فقہ کے ڈاکٹر سے پوچھیں یہ باقی کی زمینیں کتنے. دیکھیں پھر آپ کو تو میں ایسے قرآن کے نسخے بتاؤں پاکستان میں اردو میں لکھے ہوئے جہاں پہ یہ ترجمہ ہی ایسا کیا گیا کہ زمینیں نہ نکلیں اس میں سے. پھر کیا ہوا ہے، تحریف ہی ہوئی نا قرآن کی. ترجمے میں وہ جان کے وہ بات نہ لکھی جائے جو اللہ نے عربی میں خود لکھی ہے. Problem is way bigger and we need to fight as Muslim youth, Muslim sisters and brothers. We need to fight the big fight کہ بھائی inferior psychology سے superior psychology میں لے کے آؤ انسانوں کو. اور ہر عالم کو پڑھنا ہے آپ نے، خدارا ہر عالم کو پڑھنا ہے آپ نے. احمد رضا بریلی سے لے کے مودودی تک، ڈاکٹر اسرار، اشرف علی تھانوی، زبیر علی زئی، جو اہل حدیث اسکالر ہے اس کو بھی پڑھنا ہے آپ نے، جو بریلوی اسکالر اس کو بھی پڑھے. ایسی ایسی خیر ہے ان کے اندر، ایسی ایسی باتیں لکھ گئی کچھ اسکالر، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. فخر الدین رازی بین ہے. کس نے بین کیا ہے؟ خود پڑھیں کس نے بین کیا ہے. گوروں نے نہیں بین کیا، مولویوں نے بین کیا ہوا ہے. پڑھے ذرا فخر الدین رازی کی تفسیر، کس طریقے سے اس نے اصطلاح سمجھائی ہے کہ عربی میں اللہ تعالیٰ کیا رہے. ایک ایک لفظ کے پیچھے 8 9 الگ الگ
تمام اینگل سے کہ اس لفظ کا اگر یہ والا مطلب لیا جائے تو آیت کا کیا مطلب ملتا ہے، یہ والا مطلب، سارے مطلب ہیں عربی کی لغت میں. یہ محنت کر گیا وہ بندہ. نہیں جی وہ ہمارے کسی عالم سے ٹیلی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نہیں ٹیلی ہوتی نا، میں کیا کروں. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ قرآن سنا آگے کہ کیا پتا سننے والا تیرے سے بہتر سمجھ جائے. اس حدیث کا مطلب کب سمجھائیں گے آپ؟ ڈائریکٹ حدیث ہے. نبی اسلام نے کہا قرآن آگے پہنچاؤ، سناؤ لوگوں کہ سننے والا تم سے بھی بہتر سمجھ جائے. اتنا جادو ہے قرآن میں.